مگر دل نواز ہوں. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 109 سے سورہ ختم تک اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا. آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 سے 42 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے. کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہم نے اس میں یہ جانا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے عرش پر، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا تشریف لے گئے، پھر اللہ کے دیدار سے اللہ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کا تحفہ دیا، پھر جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا مشاہدہ کیا. پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے اپنے گھر ایک ہی لمحے میں تشریف لے کر آئے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا، اور معجزہ کہتے ہیں اسی کو جو اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیا جائے اور لوگ اس طرح کے کام کرنے سے عاجز آ جائیں. سورہ بنی اسرائیل کی دیگر آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور دیگر آیتوں میں جو بیان کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ اور اس کا ثواب ضرور ملتا ہے اور اس سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ برائی کو اختیار کرتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اور اس گناہ کی سزا اسے بھگتنا پڑتا ہے. دیگر آیتوں میں فرما بردار اور نافرمان 2 طرح کے بندوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو آئیے ناظرین، ان لوگوں کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی سزائے شرارت کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا. پھر جب تم توبہ کرو گے تو ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم تمہاری جماعت کو بڑھا دیں گے. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب پچھلی بار کی میعاد آئے گی تو ہم پھر دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ لوگ پہلی مرتبہ مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر ڈالیں. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اور اگر آئندہ اسلام کا اتباع کرو گے تو عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے. بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا. فرمان الہی میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جب مال و دولت کی نعمت عطا فرماتا ہے تو انسان پر یہ ضروری ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کرے اور اسے بے فضول خرچ نہ کرے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے جائیں. یعنی یہ مال اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، رشتہ دار، غریب، مسکین اور حاجت مند لوگوں کے لیے خرچ کرے اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرتے جائے. اور جو فضول خرچی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں یہ بیان کیا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب تبارک و تعالی کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اور اس طرح کا بھی کام نہ کیا جائے کہ اگر کسی کو مال و دولت کی نعمت عطا کی جائے اس میں بخالت سے کام لے، کنجوسی سے کام لے، بلکہ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ نہ بخالت سے کام لیا جائے اور نہ سارا کا سارا مال خرچ کر دیا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اس مال کو خرچ کرے. تو آئیے ناظرین سورہ بنی اسرائیل کے مزید ارشادات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان کچھ طبعاً ایسا ہی جلد باز ہوتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ جو شخص دنیا میں راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے سو وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح کے بعد کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی صحیح کرنا چاہیے ویسی ہی صحیح بھی کرے گا بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی یہ صحیح مقبول ہوگی. آپ کے رب کی اس عطا دنیاوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں. فرمان الہی میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو. نحن نرزقهم وإياكم، جس طریقے سے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اسی طریقے سے انہیں بھی رزق دیں گے. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان بچوں کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ناظرین، یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اب بعض لوگ اپنے مفلسی کے ڈر سے، بچوں کی پرورش کے ڈر سے ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا ہے، کیونکہ میں تمہیں پال رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے انہیں بھی پالنا، کیونکہ میں نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کو میں پالتا ہوں. تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کر، یعنی شرک مت کر، ورنہ تو بدحال و بے مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا. اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی اور کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور ان کے سامنے نرمی سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کیا ہے۔ تمہارا رب تمہارے ما فی الضمیر کو خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی ان کے مشابہ ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں تجھ کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دینا۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ تہیدست ہو کر بیٹھو گے۔ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سو اس کے قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔
مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد مشروع کو پورا کیا کرو. بے شک ایسے عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے. اور جب ناپ تول کرو تو پورا پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو. یہ رفیع نفسہ بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے. اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے. یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. یہ باتیں اس حکمت کی ہیں جو خدا تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہیں، اور اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرنا، ورنہ تو الزام خوردہ اور راندہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہیں؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور ان کو اس توحید سے نفرت ہی برتی جاتی ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی جانب سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا پروگرام فرمان الہی. آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنے نیک خواہشات بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے خالق و رازق ہونے کے متعلق سنیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر
البشر پہ لاکھوں سلام لاکھوں